السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ 15 منٹ کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ رکھیں گے کلاس۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانیوں کا معاملہ رکھے ہم سب کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کاموں کا انجام بخیر کیجیے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھیے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں داخل کیا۔ اللہ ہمیں اس کی تمام برکات اور فیض کو اٹھانے والا بنایا، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن مجید کا کھولتے ہیں تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا یہ ایک ادب سکھایا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور کیسا بھی ہو، یعنی قرآن کھولنا خود اللہ سے جڑنے کا طریقہ ہے، تب بھی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اللہ ہی ہماری زندگی میں اللہ سے جڑنا، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے تمام نام آپ سب کے ذہنوں میں آ گئے ہوں گے۔ ام الکتاب بھی ہے یہ۔ کسی بھی جس طرح کسی کتاب کا کوئی دیباچہ ہوتا ہے، اس طرح قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ یہ اس کے کئی نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اگر کہا جائے تو یہ ایک پوری دعا ہے، اس میں آداب دعا بھی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی، بندے کا رب سے تعلق رکھا جائے گا کہ ہم آپ کے بندے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے گی، وہ دعا جو انسان کی پوری زندگی میں سب سے اہمیت کی حامل ہے، وہ ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے راستے کی توفیق مانگتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو جب سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہدایت ہے۔ اگر میں اپنے لیے دعا کروں یا کسی اپنے اولاد کے لیے دعا کریں ہم، تو جو چیز سب سے زیادہ مانگنی چاہیے وہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے ہمیں بنایا ہے، وہ کام ہم کر لیں اور ہماری زندگی ضائع نہ ہو، ہم درست طریقے سے کام کرنے والے اور درست راستے پہ چلنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ بہت قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے، اور ہمارے پاس کیونکہ خلاصے میں ہم انشاءاللہ ایک ایک پارہ رکھیں گے، تو پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے جو تقریباً 60 رکوع ہیں، ان میں سے 40 رکوع تقریباً 14 رکوع اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک منٹ میں دیکھتی ہوں، 40 میں سے 16 رکوع سورہ بقرہ کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اور جہاں ہم سورہ فاتحہ میں ہم نے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی ہے، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی مانگی ہے، تو ہدایت کے ساتھ جو چیز میں اور آپ ہمیشہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ہدایت پہ چلنے کے لیے، ہدایت کو جذب کرنے کے لیے، ہدایت کو درست ہدایت کو قبول کرنے کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے نا، وہ انسان کا دل ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے اور زرخیز زمین ہو، ایسی زمین ہو جس کے اندر بیج ٹھہر سکے اور پانی کو ایبزارب کیا جا سکے، وہی زمین جو ہے پھر سرسبز ہوتی ہے، اس کے اوپر پودے نکلتے ہیں۔ اسی طرح دل کی زمین اگر زرخیز ہو، دل کی زمین اگر نرم ہو، تو ہدایت بھی اس کے اندر ٹھہر پاتی ہے، وہی جو ہے اس کے اندر جذب ہوتی ہے، انسان کا عمل تبدیل ہوتا ہے۔ تو اگر سورہ فاتحہ ایک دعا تھی، قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا میں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ وہ 3 تعلق ایسے ہیں کہ دلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پہلا تعلق جو اللہ نے رکھا ہے میرے آپ کے سامنے، یہ آیت نمبر 2 سے لے کر 5 کے اندر 5 تک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر دل نرم تھا اور اس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کیا، تو پھر کیا ہے کہ اس کا رویہ بدلے گا۔ اور رویہ کیسے بدلے گا کہ اس کی تمام چیزیں، یعنی وہ نماز قائم کرنے والا بھی بنے گا، یعنی اس کے تمام ایمان بالغیب درست ہو جائیں گے، وہ انفاق بھی کرے گا، اور آخرت پہ بھی یعنی تمام چیزیں ایمانیات بھی آ گئیں اور عمل بھی درست ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا گروپ یا دوسرا رویہ رکھا
کہ قرآن سے کچھ لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ ان کی دل کی زمین بالکل سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیلڈ ہارٹ کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کورڈ آئیز کی بات کی ہے کہ ایسے دل ہیں جن پہ سب بالکل بند ہو چکے ہیں، مہر زدہ دل ہیں، نہ ان میں خیر داخل ہو پاتی ہے، نہ ان کا شر قرآن سے جڑ کے نکل پاتا ہے، یعنی تزکیہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کا دل ہے، یہ سخت دل ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس جو آیت نمبر 8 سے 20 تک ہمارے پاس منافقین کا رویہ آتا ہے کہ قرآن سے بعض لوگ ایسے جڑتے ہیں کہ وہ دو منہیں ہوتے ہیں، جب قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی زبان سے کہنے والے ہوتے ہیں لیکن عمل چینج نہیں ہوتا، عمل ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، قرآن سے جڑ کے بیٹھتے ہیں، ارادے باندھتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنی اپنی پسند ناپسند، اپنے نفس کی بچاری یا دوسری خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ دل کیسے دل ہیں؟ اللہ نے ان کو مرض والے دل کہا ہے کہ ان کے اندر بیماری یا روگ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل بننے سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیے سورہ بقرہ میں ہمارے پاس نا 2 انبیاء کے ذکر آتے ہیں اور 2 امتوں کے بھی ذکر آتے ہیں۔ اگر انبیاء کے ذکر کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت آدم کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک۔ اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا قصہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ ہماری جو سب سے بڑی نعمت اور خواہش ہے نا کہ ہدایت ہمیں نصیب ہو جائے، اس کا ایک دشمن پیچھے پیچھے تاک میں لگا ہوا ہے، اور وہ دشمن کس جگہ سے اٹیک کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری وہ کمزوری بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ جو چیز ممنوع ہوتی ہے، جس کو اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، اسی کی طرف دل راغب ہوتا ہے، اسی کی طرف شیطان متوجہ کرتا ہے، اسی کے اندر شیطان لذت اور مزہ رکھ دیتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جہاں رمضان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے بہت دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، وہاں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے دیکھنے سے منع کی ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا کہ میری زبان نہ کرے، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے منع کیا ہے کہ ہمارے کان نہ سنے یا ہمارے پاؤں اور ہاتھ اس چیز میں استعمال نہ ہو، تو اس طرف دل جائے گا، اس طرف شیطان ہمیں بلائے گا۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے، اور ہمارے پاس بہت اچھی اور پیاری بات کیا ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو بند کر دیا ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت صرف ایک ہی دشمن ہے جو نفس ہے، جو گناہوں کا عادی ہو گیا، ہم اس کو کنٹرول کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے سامنے قصہ آدم رکھا ہے نا، تو اس میں ہمیں ہماری طاقت بھی بتا دی ہے کہ دیکھو تمہاری کمزوری تو یہ ہے کہ تم ممنوعہ چیزوں کی طرف جاؤ گے اور تم بہکاووں میں آ بھی جاؤ گے، لیکن تمہاری تمام قوت اور طاقت کیا ہے کہ تم رب کی طرف پلٹ آؤ گے۔ جب جب ہم رب کی طرف پلٹیں گے، جب جب ہم اللہ سے رجوع کریں گے، جب جب ہم اللہ سے اپنا رشتہ استوار کریں گے نا، اللہ ہمیں ہدایت بھی دیں گے اور اللہ ہمیں سب سے بڑے دشمن سے بچا بھی لیں گے۔ اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس پوائنٹ پر حضرت آدم کا قصہ رکھا تھا، تو ہمارے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ 2 طرح کے علم حضرت آدم کو عطا کیے تھے، علم الاسماء، اور پھر یہ بتایا تھا ان کو کہ دیکھو جب زمین پہ جا رہے ہو تو علم ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس ہدایت کو نہیں پا سکے گا، اس پہ عمل نہیں کر سکے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو میری اور آج آپ کی دوڑ ہماری پوری صحیح بہت دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے علم کو سیکھنے میں لگ جاتی ہے، ہماری عمریں لگی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا جو نور و ہدایت یا علم، یہ والا وہی ہدایت کا علم ہے، اس پر ٹھہرنا، اس پر فوکس کرنا، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو درست کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ دونوں علم اہم ہیں۔ اسی طرح پہ ہمارے پاس جو دوسرے پیغمبر کا ذکر آتا ہے وہ قصہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہدایت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز قرار دی ہے، تو اس کے لیے ایک رول ماڈل بھی بھیجا ہے، ایک نہیں کئی رول ماڈل بھیجے ہیں، اور اس میں سے ایک نمونہ حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ آیت نمبر 124 سے لے کر 131 تک اختتام تک حضرت ابراہیم کا قصہ موجود ہے، اور حضرت ابراہیم کے قصے میں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا کچھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیک کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان سے مختلف ٹیسٹ لیے ہیں، امتحان لیے ہیں، ان میں ذکر کیا ہے
کہ جب وہ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں رول ماڈل بنائیں گے، ہم تمہیں ایک بڑے عہدے پہ سرفراز کریں گے، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا سکھایا اللہ نے کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں اس وقت دعائیں مانگیں، اور خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے دعا مانگیں۔ تو میں اور آپ اس رمضان میں ہر چھوٹا اور بڑا کام کرتے ہوئے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، خاص خاص چپکے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے تمام عزیز رشتوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں؟ امن والا شہر نصیب ہو، کہ اگر امن ہوگا۔ کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ میرے پاس کسی بہن کا میسج آیا ہے۔ آ رہی ہے مریم، آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو عظمیٰ گروپ پر میسج کر دیجیے، شاید کچھ لوگوں کو نا جوائن نہیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کب شروع ہوگی کلاس۔ اوکے میں کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم نے دیکھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں انہوں نے امن مانگا، پھلوں کا رزق مانگا، اور اس کے بعد جو اہم دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ تو میں اور آپ جب پورے رمضان میں اور ابھی بھی جب بیٹھے ہیں نا، یہ چھوٹا سا کام ہے، 15 منٹ ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو اپنی راستے میں قبول کر لیجیے۔ پھر ہمارے پاس جو سورہ بقرہ کے اندر ہم جو مین ٹاپک دیکھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں مین ٹاپک ہدایت تھا نا، سورہ بقرہ کے اندر مین ٹاپک کیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک ڈیوٹی دی تھی، اس نے مختلف جرائم کیے۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا بھی، ٹھکرایا بھی، اور اس کو بالکل معمولی جانا، چاہے وہ منو سلوا کی نعمت تھی یا ہدایت کی نعمت تھی۔ ان کو ڈیوٹی دی تھی اللہ نے، کیا ڈیوٹی دی تھی؟ اس زمین پہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک پھیلائیں، اللہ کے خلیفہ بن کے رہیں۔ انہوں نے اس کام کو نہیں کیا، تو سورہ بقرہ میں 40 سے لے کر آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک بنی اسرائیل کا پورا طویل ذکر ہے، اور اس کے اندر ان کے جرائم کا بھی ذکر ہے، ان کو ادا کی جانے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب تمہیں معزول کر دیا گیا ہے، تم سے یہ ڈیوٹی لے لی گئی ہے۔ 142 سے 143 تک اللہ نے یہ بتایا کہ دوسری امت اب کھڑی کی ہے اللہ نے، اور امت وسط بنا کے کھڑی کی گئی ہے، اور اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ اللہ کا پیغام خود اپنی ذات پر بھی نافذ کرنا ہے اور اللہ کے بندوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ بھی دیں اور اس کو کرنے والا بھی بنائے۔ پھر ہمارے پاس جیسے ہم ہر روز جب قرآن کے ساتھ 15 منٹ کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ، تو کچھ چیزیں طے کریں گے۔ آج کی جو ہماری 2 آیات ہیں، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے ان میں سے ایک نعمت منو سلوا بھی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کو چھوڑ کے اللہ سے کیا کہا کہ ہمیں پیاز ککڑی دے دیجیے، اور ہمیں تو دوسرے ذائقے درکار ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے پکار کے کہا تم ایک بہتر چیز کے بجائے ادنا چیز مانگتے ہو۔ مسئلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا بڑا پرابلم یہ تھا کہ زبان کے چٹخاروں کے پیچھے وہ دیوانے ہوتے تھے۔ میں اور آپ آج رمضان کو جب آغاز کرنے جا رہے ہیں، آج ہمارے افطار سجیں گے، ہم اللہ کی نعمتوں کو ضرور استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، کلو وشربو، ہمیں کہا گیا ہے کھاؤ پیو، کوئی اس میں منع نہیں ہے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو اعتدال سے رکھیں گے، بس دیوانے نہیں ہوں گے کہ چٹکاروں کے پیچھے، دسترخوان سجانے کے پیچھے رمضان کی بہت قیمتی ساعتوں میں فیض اٹھانے سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو دسترخوان ضرور سجائیں، ضرور بنائیں، لیکن کچھ لمحے اس سے پہلے بیٹھ جائیں، پورے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے جڑیں، اللہ سے آگے سرو سجود ہو جائیں۔ پھر ہمارے پاس جو دوسری آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی 112 ہے۔ آج ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ یہ 112 ٹھیک ہے 112 ہے، اس میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ 14 منٹ ہو گئے ہیں بہنوں، بس ہم 1 منٹ میں اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہی محسن ہے۔ آج ہم
آج کے دن پوری کوشش کریں گے ہمیں جو بھی اللہ کا حکم معلوم ہے یا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہم تک پہنچے گا ہم اسے مانیں گے، اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کاموں کو آسان کر دیں۔ اللہ ہمارے لیے قرآن سے جڑنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے گھرانے میں لوگوں تک پہنچانا، اس کی دعوت کو لے کے چلنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا آسان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت پہ ملاقات کریں گے۔ تقریباً 15 منٹ پورے ہو گئے بہنوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کوئی بات کسی کو رکھنی ہے تو ورنہ پھر ہم انشاءاللہ اس میٹنگ کو ٹائم آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے صحیح ہے یہ والا؟ جی مریم ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مریم بھابھی یہ ٹھیک صرف ہے یہ 15 ٹائم؟ منٹ کی میٹنگ ہوگی؟ عظمیٰ یہ صرف میں- 15 منٹ کی میٹنگ ہوگی؟ جی 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 صرف 15 منٹ کی انشاءاللہ 6 سے لے کر 6:15 بجے تک، لیکن آپ لوگ سب یہ ٹائملی سب جوائن لوگ کریں یہ تو سب پھر زوم اسے پر فائدہ ہیں یا اٹھا کوئی گھر سکتے پر ہے؟ جی زوم پر ہی ہوں گے، فزیکلی ہوں گے، اچھا فزیکل نہیں ہوں گے، آن لائن ہوں گے، اور ٹائم یہی رکھیں گے۔ اچھا اگر اور وقت مختصر، بس مختصر سا ہم ہلکا سا جائزہ لیا کریں گے 15 منٹ میں، اور روزانہ کے لیے کچھ اپنے کرنے کے کام سوچ لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اوکے، اللہ جزاک اللہ حافظ۔ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، اوکے۔